السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل TRE 4 کی زور و شور سے تیاری ہو رہی ہے۔ ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم BPSC کے اہم سوالات کو حل کرنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ، تاکہ آپ کو کسی طرح کا سوالات سے متعلق کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور سوالات کے کانسیپٹ بھی مضبوط ہو جائے اور چیزیں آسان ہو جائیں۔ قبل اس کے کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر 2 سوالات کے جوابات غلط ہو گئے تھے۔ اس کو بتانا بہت ضروری سمجھا تاکہ آپ مس گائیڈ نہ ہو سکیں، اور اس کے صحیح جوابات ہم نے کمنٹ باکس میں پن بھی کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان 2 سوالات کا آنسر آپ کو بتا دوں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال ہے کہ نظم یہ میرا ہندوستان کس کی ہے؟ ہمارے آپشنز تھے زبیر رضوی، وہاب دانش اور کیفی اعظمی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن اے، یعنی زبیر رضوی۔ دوسرا سوال تھا کہ افسانہ بھابھی جان کس کی تخلیق ہے؟ شکیلہ اختر، سہیل عظیم آبادی، پریم چند۔ تو اس کا صحیح جواب تھا سہیل عظیم آبادی۔ اب آتے ہیں آج کے سوالات کے اوپر۔ سب سے پہلے ایک اقتباس ہے اور اس اقتباس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جو سوالات آنے والے ہیں وہ ہمارے 9 سے لے کر کے 13 تک اسی اقتباس سے سوال آنے والے ہیں، اور اس کے جوابات بھی اسی اقتباس کے اندر ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اقتباس کو پڑھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اسی لیے سہیل تخلص رکھتے تھے۔ اقتباس کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اور جواب بھی اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، لہٰذا ہر چیز کو آپ دماغ میں بٹھا کے آگے بڑھتے رہیں۔ اس طرح ادبی دنیا میں سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور پرورش نانیہال میں ہوئی۔ ایک معلم کی سرپرستی میں وہیں ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل ہوئی۔ ویسے ان کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے۔ افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، گرچہ مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں قیام پذیر رہے۔ ابتدا جو ہے انہوں نے شاعری سے کی، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ تو یہ تھے ہمارے اقتباس، اور اب جو سوال آنے والے ہیں اسی اقتباس سے آنے والے ہیں۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پٹنہ، بھدول، شاہپور۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پٹنہ۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل نہ کر سکے؟ آپشن سے ہمارے پاس معاشی تنگی کی وجہ سے، افتاد طبع کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے ہمارا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ ہمارا جواب اس اقتباس کے اندر ہی تھا۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن بی، یعنی افتاد طبع کی وجہ سے۔ افتاد طبع کا مطلب ہوتا ہے طبیعت کا رجحان، طبیعت کا رجحان، فطری میلان۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں سید مطیع الرحمن، سید مجیب الرحمن، سید شکیل الرحمن، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن بی، یعنی سید مجیب الرحمن۔ اگلا سوال،
سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن کہاں ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں شاہ پور بھدول، شاہ پور کھگول، شاہ پور ندول، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن اے یعنی شاہ پور بھدول۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے آپشنس ہیں 13 سال کی عمر میں، 1 سال کی عمر میں، 1911 عیسوی میں، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن بی یعنی 1 سال کی عمر میں۔ اگلا پھر ایک اقتباس ہے اور اس اقتباس کو آپ کو پڑھنا ہے اور چیزیں کلیئر کرنی ہیں۔ جوابات بھی آپ کے اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور سوالات جو ہے وہ آنے والے ہیں ہمارے 14 سے لے کر کے 18 تک کے سوالات۔ تو سب سے پہلے ہم اقتباس کو اچھے سے ریڈ کرتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مراعۃ العروس کی اشاعت 1869 میں ہوئی۔ اس ناول کے 2 کردار، پہلا ہے اکبری اور دوسرا اصغری، اب بھی زندہ کردار ہیں۔ اس کے بعد 1872 میں ان کا ناول بنات النعش شائع ہوا۔ اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے۔ سوال کو، اقتباس کو اچھے سے ریڈ کیجئے۔ اس کا ایک کردار اصغری خانم تعلیم نسواں کو عام کرتی ہیں۔ توبۃ النصوح کی اشاعت 1877 میں ہوئی۔ فنی اعتبار سے توبۃ النصوح قدر بہتر ہے۔ نصوح عالم خواب میں حشر کا نقشہ دیکھتا ہے۔ یہی خواب اس کی زندگی میں اصلاحی انقلاب کا باعث ہوتا ہے۔ فسانہ مطلع 1885 میں شائع ہوا۔ ابن الوقت نذیر احمد کے ناولوں میں سے اہم ہے۔ نذیر احمد کا آخری ناول رؤیا صادقہ ہے جو 1884 میں شائع ہوا۔ 74 سال کی عمر میں نذیر احمد پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 میں ان کا وصال ہو گیا، یعنی 1910 میں وہ وفات پا گئے۔ یہ ہمارے اقتباس تھے اور اگلا سوال جو آنے والا ہے وہ اسی اقتباس سے آنے والا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال کی طرف۔ عالم خواب میں حشر کا نقشہ کون دیکھتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں اصغری خانم، اکبری، نصوح، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اقتباس کے مطابق ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی یعنی نصوح۔ اگلا سوال، اردو کا اولی ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مرزا ہادی رسوا، عبدالحلیم شرر، نذیر اکبر آبادی، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اقتباس میں آپ نے اس کا جواب پڑھا تھا، اس کے اعتبار سے ہمارے تینوں آپشنس میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہے، لہٰذا اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اردو کا اولی ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں بنات النعش، توبۃ النصوح، مراعۃ العروس، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن اے یعنی بنات النعش۔ اگلا سوال ہے، مراعۃ العروس کے کردار کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں نصوح، اصغری، اکبری، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا ڈی یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اس لیے کہ بی اصغری بھی ایک کردار ہے اور دوسرا سی اکبری بھی ایک کردار ہے، لہٰذا صحیح جواب کیا ہو جائے گا ڈی یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اگلا سوال ہے بنات النعش کب شائع ہوا؟ ہمارے آپشنس ہیں 1877، 1872، 1869، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن بی یعنی 1872، 1872 عیسوی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں مطلع، فعل، مقطع، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن بی یعنی فعل۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ بات کرتے ہیں مطلع کی۔ مطلع کس کو کہتے ہیں؟ شاعری میں مطلع اس پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، یعنی مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہیں، یعنی مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہیں، اور یہ غزل کا چہرہ اور آغاز ہوتا ہے جو کلام میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کرتا ہے۔ مطلع کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہونا ضروری ہے۔ بات کر لیتے ہیں مقطع کی۔ مقطع نظم یا غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی قلمی نام استعمال کرتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی یعنی فعل۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ میں سے واحد کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں انبیاء، مساکین، امراء، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ صحیح جواب کیا ہوگا آپ بتانے کی کوشش کریں۔ یہاں واحد کی مثال ایک بھی نہیں ہے کیونکہ نبی کی جمع انبیاء ہوتی ہے اور مسکین کی جمع مساکین اور امیر کی جمع امراء، لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، آپشن ای۔ اگلا سوال ہے وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں ضمیر، فعل، صفت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان سوال ہے۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ضمیر۔ فعل کہتے ہیں کام کو، انگریزی میں اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ صفت کہتے ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے کسی کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں، اور جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے یعنی ضمیر۔ درج ذیل میں لاحقہ کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں دلربا، پاپوش، سود مند، حسب بالا میں سے ایک سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟
اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن سی یعنی سود مند۔ دلربا، اس میں ربا لاحقہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل مرکب لفظ ہے۔ بات کر لیتے ہیں پاپوش کی، تو اس میں بھی کوئی لاحقہ نہیں ہے، یہ ایک مرکب لفظ ہے جس کا مطلب ہے جوتا۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن سی یعنی سود مند۔ لاحقہ کہتے ہیں وہ حروف یا الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنا دیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لاحقہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے سوابقہ۔ سوابقہ کہتے ہیں وہ حروف یا الفاظ جو کسی بامعنی لفظ کے آخر میں لگا کر ایک نیا لفظ بنا دیں۔ تھوڑا سا مثال سے سمجھتے ہیں۔ غصہ ور، اس کے اندر غصہ الگ ہے اور ور الگ ہے، اور دونوں کو ملا کر کے یہاں غصہ ور ہو جائے گا، تو یہ ہمارا غصہ ہو جائے گا سوابق اور ور ہو جائے گا لواحق۔ اسی طرح سے دان اور زبان، یہ دونوں کو ملا کر کے ہم کہہ لیں گے زبان دان، تو زبان ہو جائے گا سابقہ اور دان ہو جائے گا لاحقہ۔ اسی طرح سے ناک اور خطر کو ہم جوڑتے ہیں، ہو جائے گا خطرناک، تو خطر ہو جائے گا ہمارا سابقہ اور ناک ہو جائے گا لاحقہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف۔ در ذیل میں کون سا جملہ درست ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے، آج بے انتہا بارش ہو رہا ہے، آج بے شمار بارش ہو رہی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن اے یعنی آج بے انتہا بارش ہو رہی ہے۔ بارش مؤنث ہے، تو مؤنث کے ساتھ جو فعل یوز ہوگا وہ بھی مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ آج بے انتہا بارش ہو رہا ہے، یہاں یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بارش مؤنث ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ آج بے شمار بارش ہو رہی ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ بے شمار اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں گنتی کر سکیں آپ، تعداد ہو۔ بارش کے اندر کوئی تعداد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ غیر موضوع ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بے انتہا بارش ہو رہی ہے، یہ ہمارا درست اور صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے بچے کتاب پڑھ رہے ہیں، اس جملہ میں کتاب کیا ہے؟ مفعول ہے، فعل ہے، فاعل ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ مفعول کہتے ہیں جس کے اوپر فاعل کے فعل کا اثر ہو۔ فعل کہتے ہیں کام کو اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو اس سوال کے اندر پوچھا جا رہا ہے کہ بچے کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بچے یہاں ہو جائیں گے فاعل، کتاب ہو جائے گا مفعول، اور پڑھنا یہ ہو جائے گا فعل۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن اے یعنی مفعول۔
اگلا سوال ہے ذیل میں صحیح جملہ کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں بچے رو رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ بچے رو رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے کیونکہ بچے جمع استعمال کیا گیا ہے تو رو رہے ہیں۔ یہاں بچہ واحد استعمال کیا گیا ہے تو رو رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ بچی رو رہی ہے، یہاں فعل مؤنث استعمال کیا گیا ہے تو بچی مؤنث ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن ڈی، یعنی حسب بالا میں سے ایک سے زائد۔ اگلا سوال ہے عالم کی ضد کیا ہے؟ آپشنس ہیں ہمارے کامل، باطل، کاہل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ عالم کی ضد ہوتی ہے جاہل، کامل کی ضد ہو جائے گی ہمارا ناقص، باطل کی ضد ہو جائے گی حق، اور کاہل کی ضد ہو جائے گی تیز۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ای، یعنی حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ آپ کمنٹ میں بتائیے کہ عالم کی ضد کیا ہوگی، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا سوال ہے ذیل میں کون سا لفظ مسرت کا مترادف ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں شادمانی، آرام، عشرت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن اے، یعنی شادمانی۔ مسرت و شادمانی یہ ہمارا مترادف ہے۔ آرام کا ہو جائے گا عیش، یعنی عیش و آرام، اور عشرت کا بھی ہو جائے گا عیش، یعنی عیش و عشرت۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے، یعنی شادمانی۔ مترادف کہتے ہیں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں۔ اگلا سوال ہے وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آپشنس ہیں فعل، ضمیر، صفت، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا آپشن سی، یعنی صفت۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صفت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ذیل الفاظ میں مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں سڑک، دوا، درسگاہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ سڑک یہ مؤنث ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گے سڑک ٹوٹ گئی تو یہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ہم کہیں گے سڑک ٹوٹ گیا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ سڑک ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے دوا، دوا بھی مؤنث ہے۔ درسگاہ یہ بھی مؤنث ہے، لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، آپشن ای۔
اگلا سوال ہے درج ذیل میں محاورہ کی نشاندہی کیجیے۔ ہمارے آپشنس ہیں لوہے کے چنے چبانا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، تندرستی ہزار نعمت ہے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کا صحیح جواب، صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم محاورہ کو سمجھتے ہیں۔ محاورہ دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی اور مرادی معنوں میں اہل زبان کے استعمال کے مطابق بولے جائیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ یہاں ہمارا لوہے کے چنے چبانا یہ بالکل درست ہے، یہ محاورہ ہے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یہ بھی محاورہ ہے۔ سی تندرستی ہزار نعمت ہے یہ محاورہ نہیں ہے، لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن اے اور آپشن بی، تو حسب بالا میں سے ایک سے زائد یہ ہمارا صحیح اور درست جواب ہو جائے گا آپشن اے اور بی کے مطابق۔ تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے اہم سوالات اور اس کے جوابات۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اہم سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔